انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے اتاری تورات، اس میں ہدایت تھی، ونور اور روشنی، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے نبی الذین اسلموا، وہ جنہوں نے فرمانبرداری کی، للذین ہادوا، واسطے ان کے جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے درویش، پیر، والاحبار، اور ان کے علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ نگہبان ٹھہرایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، وکانوا علیہ شہداء، اور تھے اوپر اس کے گواہ، فلا تخشوا الناس، پس نہ ڈرو لوگوں سے، واخشون، اور ڈرو مجھ سے، ولا تشتروا، اور نہ لو بآیاتی، بدلے میری آیات کے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک ھم الکافرون، بس وہی لوگ ہیں کافر، وکتبنا علیہم، اور ہم نے لکھ دی اوپر ان کے، فیہا ان النفس بالنفس، اس میں یہ بات کہ بے شک جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں برابری ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پس جو کوئی خیرات کر دے، معاف کر دے، فهو کفارۃ اللہ، پس وہ کفارہ ہے اس کے لیے، ومن لم یحکم، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک ھم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا خیبر کے ایک جوڑے نے بدکاری کی، ان کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس اپنی کتاب تورات موجود تھی، اور تورات میں یہ حکم موجود تھا، اس کے باوجود وہ فیصلہ لے کر آپ کے پاس آئے۔ حالانکہ وہ کتاب ان کی پوری رہنمائی کرنے والی ہے، اور آسمانی کتابوں میں پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے، دوسرے نمبر پہ تورات، تیسرے نمبر پہ ہے انجیل، چوتھے نمبر پہ ہے زبور۔ تورات کے لغوی معنی قانون کے ہیں۔ بنی اسرائیل نے قانون مانگا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ان کو تختیوں کی شکل میں تورات دے دی۔ انجیل کے معنی بشارت کے ہیں۔ انجیل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ زبور کے معنی صحیفے کے ہیں، اور قرآن کریم کے معنی پڑھی جانے والی کتاب۔ کائنات میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے بعد میں ہے۔ گویا نزول کے اعتبار سے پہلے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پھر قرآن کریم ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، انجیل حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پہ قرآن کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور پہلی کتاب تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری۔ انجیل تورات کا تتمہ ہے۔ اصل کتاب جو بطور قانون کی آئی امت کی رہنمائی کرتی رہی وہ تورات ہی تھی۔ فرمایا تورات کے مطابق کم و بیش 4000 سال علماء نے فیصلے کیے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے تک، قرآن کریم کے نزول سے پہلے تک تورات ہی کے مطابق علماء فیصلے کرتے تھے۔ آج کی زیر سبق آیات میں تورات کے نزول کا ذکر ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت تھی ونور اور روشنی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے رہے ساتھ اس کے نبی، الذین اسلموا، وہ جو فرمانبردار تھے، وہ جو سچے تھے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا منتخب گروہ تھے۔ الذین اسلموا میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار پیغمبروں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے۔ شاید الذین اسلموا قید اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے ایسے نبوت کے دعوے دار ہوں گے جو سچے نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے اپنے نمائندے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایسا کرتے ہیں، نبوت کو تقسیم کر لیتے ہیں، آپ شہر کے نبی، دیہاتوں کا میں نبی۔ یہ مسیلمہ کذاب نے پیغام دیا۔ اسی طرح اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاح نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح طلحہ بن خیلد نے دعویٰ کیا۔ یہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مسلمان ہوا۔ تو مسیلمہ بھی قتل ہوا، اسود عنسی بھی قتل ہوا۔ آج تک امت کے اندر ایسے خناس لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتے ہیں، نبوت کے دعوے دار بن کے قوم کے سامنے آتے ہیں۔ آج شور ہے ایک وبا کے متعلق، کرونا وائرس پورے عالم کو متاثر کر رہا ہے، اور اس وائرس کی لپیٹ میں حرمین شریفین تک کے لوگ، یعنی وہ بھی متاثر ہیں۔ اسی وجہ سے تو آمد و رفت بند ہے، عمرہ بند کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے امت مسلمہ کے لیے۔ سوچ نہیں سکتے کہ اجتماعی طور پہ مساجد بند ہو رہی ہیں۔ کویت کے اندر اجتماعی طور پہ مساجد بند اور حکومتی اعلانات ہو رہے ہیں، نمازیں گھروں میں پڑھو، بلکہ وہ اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، آگے حی علی الصلاۃ کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ فی بیوتکم، نماز اپنے گھروں میں، الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی رحالکم، نماز اپنے گھروں میں پڑھو۔
پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور ہماری حکومت بھی احتیاطی تدابیر کے تحت تعلیمی اداروں میں چھٹی کر رہی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، مدارس والوں سے بھی کہا جا رہا ہے جی آپ بھی چھٹیاں کریں، اور ہمارے حضرات احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اجتماعات نہ کیے جائیں، نمازی اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، فرض پڑھیں اور سنتیں گھر میں جا کر ادا کریں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کا چھوٹا سا بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے امام کو بھی چاہیے کہ قرات مختصر رکھے۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ شیطان نہیں چاہتا مسلمان رہے۔ اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کریں نا جملے پہ، یہ اصل عبارت بنتی ہے کرو نہ وائرلیس، یعنی کرو نا ذرا وائرلیس۔ شیطان اپنی جماعت سے کہہ رہا ہے کرو نا وائرلیس، کہ مسلمان چین سے نہ بیٹھے، مسلمان پریشان رہیں۔ تو شیطان پھر جس کے رفیق ہیں، جن کے ساتھ ان کی رفاقت ہے، وہاں وائرلیس کر رہے ہیں۔ اس وائرلیس کا نتیجہ کہ پورا عالم لپیٹ میں ہے۔ یہ وائرس تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وائرلیس ضرور ہے۔ ہر ملک متاثر ہے، ہر ملک متاثر ہے۔ تو بہرحال یہ وبائی وائرس جان لیوا ہے، بے حیائی کا وائرس ایمان لیوا ہے۔ جب امت بے حیائی کے وائرس کو اچھے طریقے سے قبول کر لے گی نا، اور اس پہ تنقید چھوڑ دے گی، اور اس پہ گویا کہ راضی نامہ لکھ دے گی اور اپنی رضا اس کے ساتھ شامل کر لے گی، تو پھر ایسے وائرس اور ایسی وبا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ساتھ بہت سارے وائرس جڑے ہوئے ہیں۔ انگریز نے ایک وائرس چھوڑا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، وہ آج تک ہمارے دائیں بائیں گھوم رہا ہے۔ وائرس ہماری ایمان کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، ہمارے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ تو بہرحال احتیاط کی جائے، اپنا عقیدہ پختہ رکھا جائے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ صبح شام دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے مسلمان اتنے متاثر نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ وضو کا اہتمام کرتے ہیں، وہ پاکیزگی کا خاص خیال کرتے ہیں، اور زیادہ حملہ ان پہ ہوگا جو پاک صاف نہیں رہتے۔ دوسری بات فرمایا جو حرام کھانے والے ہیں یہ وائرس ان پہ زیادہ اثر انداز ہوگا، جو حلال کھانے والے ہیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ خصوصاً انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو کمپنی ہیں یہ پیزا وغیرہ بناتی ہیں، ان میں حرام اجزاء شامل کرتی ہیں، اور ہمارے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور وہ لوگ زیادہ متاثر ہوں گے اس وائرس سے۔ انڈیا کے ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ کہنے لگے مفتی سیف صاحب کے حوالہ سے ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے، خواب میں وائرس انسانی شکل میں آیا۔ اس سے پوچھا ہاں بھی کیسے آمد آپ کی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی اصل میں
چائنا کے اندر ایک عورت کے ساتھ 3 لوگوں نے زیادتی کی، میں ان پہ مسلط ہوا، پہلے ان کا کام تمام کیا، اس کے بعد پھر ایران کے اندر کچھ لوگوں نے مظالم ڈھائے اور صحابہ کرام کی گستاخی کی، میں ان پہ مسلط ہوا۔ یہ ان کا خواب سنا رہا ہوں میں۔ تو کہنے لگے میں پھر اس کے بعد ہر اس ظالم پہ مسلط ہوں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، میں انڈیا جاؤں گا، میں بنگلہ دیش جاؤں گا، اور جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے میں ظالموں سے نمٹوں گا میں۔ یہ وہ وائرس جو انسانی شکل میں خواب میں ملاقات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، کوئی بعید نہیں، بہت سارے اشارات ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون کے حوالے سے ایک بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وبا کے بارے میں گفتگو ہوئی، آپ نے فرمایا سورہ معاون کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو یا کسی بھی سورت کو کسی بھی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، یہ فرمان ان کی۔ تو یہ اپنے اپنے مقام پہ کوئی قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا حوالہ دے، سورت کا حوالہ دے۔ قرآن پاک تاثیر والی کتاب ہے، اگر نہیں تو ہماری زبانوں کے اندر نہیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس تاثیر کے ساتھ لوح محفوظ میں تھا قرآن پاک، اسی تاثیر کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اگر تاثیر نہیں ہے تو ہماری زبانوں میں نہیں ہے، لقمے ہمارے مشکوک ہیں، سماعت ہماری مشکوک ہے، بصارت ہماری مشکوک ہے، ہماری زبانوں سے تاثیر اٹھ چکی ہے۔ تو خیر فرمایا اس تورات کے مطابق ہزاروں سال نبی فیصلے کرتے رہے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور درویش رب والے پیر لوگ، والاحبار علماء بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نگہبان بنایا گیا۔ تورات والوں سے کہا تورات کی نگہبانی تم نے کرنی ہے، زبور والوں سے کہا زبور کی نگہبانی تم نے کرنی ہے، انجیل والوں سے کہا انجیل کی نگہبانی تم نے کرنی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو امت محمدیہ سے نہیں کہا نگہبانی تم نے کرنی ہے، فرما انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اتارا، نگہبانی خود ہم کریں گے۔ یہی وجہ ہے آج اصلی شکل میں اگر کوئی آسمانی کتاب موجود ہے قرآن کریم ہے، جب سے قرآن پاک اترا ہے آج تک یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کی کوئی ایک زبر زیر کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ امت مسلمہ پیرا دے رہی کھڑے، چھوٹے چھوٹے حافظ کھڑے ہیں پیرا دے رہے۔ بھئی آپ نے دیکھا نہیں کہ 70 سال کا بوڑھا حافظ اگر مصلی پہ کھڑا ہو تو 7 سال کا بچہ حافظ قرآن پیچھے ٹوک سکتا ہے یا نہیں ٹوک سکتا؟ ٹوک دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے حافظ صاحب کہاں جا رہے ہیں بھائی، ٹوک دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو اصلی شکل میں اگر آپ کو کوئی آسمانی کتاب ملے گی وہ قرآن کریم ہے، نہ اصلی شکل میں تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے۔ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اب انجیل والوں سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس 4-5 انجیلیں ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں اس وقت۔ انجیل مرقس ہے، انجیل متی ہے، اور انجیل لوقا ہے، پھر یوحنا ہے، برنباس ہے۔ یہ جو پہلی 4 میں نے شمار کی نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں مرتب ہوئی ہیں، تابعین نے مرتب کی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ اور جو برنباس ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے مرتب کی ہے۔ آج برنباس کو عیسائی قبول نہیں کر رہے، کیوں؟ 2 مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اگر وہ برنباس انجیل کو تسلیم کر لیں تو آپ علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرنا ہوگا۔ اس میں عبارت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگ میرے جانے کے بعد لوگ غلو کریں گے میرے بارے میں، لوگ مجھے ابن اللہ کہیں گے، چنانچہ میری صفائی کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ برنباس کے اندر یہ الفاظ ان کا مفہوم یہی ہے۔
تو فرمایا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء تھے اوپر اس کے گواہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ بس نہ ڈرو لوگوں سے وَاخْشَوْنِی اور ڈرو مجھ سے وَلَا تَشْتَرُوا نہ لو بِآیاتِی بدلے میری آیات کی قیمت تھوڑی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ بس وہی لوگ ہیں کافر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آگے فرمایا ہم نے لکھ دیا ان کے لیے اس تورات میں کیا ان النفس بالنفس جان کے بدلے جان جان کے بدلے جان اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا بدلے میں قتل کیا جائے گا والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ کسی نے کسی کی آنکھ نکالی بدلے میں آنکھ نکالی جائے گی والانف بالانف ناک کے بدلے ناک کسی نے کسی کا ناک کاٹا بدلے میں ناک کاٹا جائے گا والاذن بالاذن کان کے بدلے کان کسی نے کان کاٹا بدلے میں کان کاٹا جائے گا والسن بالسن دانت کے بدلے دانت کسی نے کسی کا دانت توڑا بدلے میں دانت توڑا جائے گا والجروح قصاص اس طرح باقی جسم پہ جس طرح کا کوئی کسی کو زخم دے گا بدلے میں زخم دیا جائے گا ایمانداری سے بتائیں اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں کوئی جرت کرے گا دوبارہ کسی کو قتل کرنے کی یا کسی کا کان کاٹنے کی یا کسی کا دانت توڑنے کی یا کسی کا گویا کہ کسی کی آنکھ نکالنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا جرت کیوں ہو رہی ہے کہ حدود نافذ نہیں شرعی حدیں قائم نہیں ہیں خلفاء راشدین کے دور کے بعد نمونہ افغانستان کی حکومت طالبان نے پیش کیا تھا سعودیہ میں کچھ قوانین نافذ ہیں سارا اسلامی قانون نافذ نہیں ہے وہاں قصاص میں قتل کیا جاتا ہے اور اسلامی قوانین نافذ ہوں تو یہ کورٹ کچہریوں کے پھر راؤنڈ نہیں لگیں گے پھر آسانی کے ساتھ مقدمات نمٹیں گے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جامع مسجد میں قاضی اور جج کی ڈیوٹی وہاں آئے مظلوم مقدمہ پیش کرے اسے کوئی کورٹ فیس جمع کروانے کی ضرورت نہیں کوئی وکیل لینے کی ضرورت نہیں ہے سادہ کاغذ پہ تحریر لکھے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا اور یہ گواہ ہے اگر قاتل پکڑا جائے تو مقتول کے ساتھ اسے قتل کر کے دونوں کا جنازہ اکٹھا اٹھے آئندہ دروازہ بند ہو جائے گا اور یہاں اوریجنل قاتل ملنے کے باوجود ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے میرے عزیز مفتی اشفاق صاحب ان کے چھوٹے بھائی قتل ہوئے مقتول پکڑے گئے قاتل پکڑا گیا اور اس کے معاون پکڑے گئے ان کی نشاندہی پہ مقتول کی لاش نالے سے برآمد ہوئی ان کی نشاندہی پہ موٹر سائیکل نہر سے برآمد ہوئی اس کے باوجود قاتل کے معاونین وہ سارے ضمانت پہ باہر آ چکے ہیں وہ آزاد باہر پھر رہے ہیں اور ورثاء کی سنوائی نہیں ہے کیوں یہ غریب لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہماری عدالتوں میں تھانوں میں پیسہ چلتا ہے اب ایک آدمی مدعی ہے مثال کے طور پہ وہ چھلانگ لگائے گا 20-25 ہزار جمع کر لے گا اور ادھر وہ 4-5 لوگ ہیں 25 جمع کریں گے تو 1.25 لاکھ بن جائے گا لامالا جہاں 1.25 لاکھ لے گا 25,000 کی تو کوئی وقت نہیں ہے پلڑا اس طرف جھکے گا یہ ہے سخت غلط فیصلے کروانا پیسے دے کے لے کے انگریز کا قانون ہم پہ مسلط ہے کہ وکیل کے بغیر جناب مدعی بات ہی نہیں کر سکتا اظہار ہی نہیں کر سکتا اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو تو آسانی کے ساتھ مقدمات نمٹیں اور آئندہ دروازہ بند ہو جائے اور افسوس ہے ان لوگوں پہ جو قرآن پاک کی ان حدود کے بارے میں ایسے ثقیل جملے استعمال کرتے ہیں جی جابرانہ اور ظالمانہ سزائیں اسلام سے ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اسلام کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں اب شریعت میں اگر کوئی آدمی کسی کی ایک انگلی کاٹ دے تو 10 اونٹ بطور دیت کے دینے پڑیں گے
ایک دفعہ اگر 10 اونٹ کسی نے دیے، کیا کسی کو دوبارہ ایسی جرت کرے گا انگلی کاٹنے کے لیے؟ ایک انگلی کٹ میں 10 اونٹ کی دیت دینی پڑے گی۔ اگر کسی نے داڑھی مونڈ دی کسی کی، 100 اونٹ دینا پڑے گا، کیونکہ جو قتل میں قصاص، جو قتل میں دیت ہے نا، جو قتل میں دیت ہے وہی داڑھی مونڈنے پہ دیت ہے۔ اگر کسی نے کسی کی داڑھی مونڈ دی جبرن، اس کے بدلہ میں گویا کہ اس سے دیت جو لی جائے گی وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ دیت لی۔ اور اگر وہ حلال سمجھ کے مونڈ رہا ہے، ویسے اسلام سے فارغ ہو، کافر ہو گیا۔ روزانہ جو ہمارے لوگ وہ حجام کی دکان پہ چہرہ صاف کرواتے ہیں، وہ کس نیت سے کرواتے ہیں؟ کیا میسج دیتے ہیں؟ کیا پیغام دیتے ہیں؟ مرد کی زینت ہے یہ۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جہاں قصاص بنتا ہے قصاص ہوگا، جیسے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور جہاں قصاص نہیں بنتا وہاں دیت ہوگی۔ اور یہاں پھر بعض لوگ شور ڈالتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتے ہوئے کہ جی امام صاحب قرآن پاک کے خلاف کہہ رہے۔ وہ قرآن پاک کے خلاف نہیں کہہ رہے، بات تو سمجھو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ کہ جہاں قصاص بنتا نہیں وہاں قصاص کی جگہ پہ دیت ہوگی۔ مثال کے طور پہ عورت نے مرد کی داڑھی مونڈ دی، عورت کی داڑھی ہے قصاص میں؟ کیوں بھائی؟ کسی آدمی نے کسی عورت کی ٹنڈ کر دی اور وہ خود گنجا ہے، بدلہ میں کیا ہوگا؟ دیکھیں ظلم ظلم ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں کالج روڈ پہ ایک خاتون کی چھاتی کاٹ دی گئی، 3-4 لوگ آئے، چھاتی کاٹ دی انہوں نے، وہ بیچاری شہید ہو گئی۔ ڈاکو تھے یا کوئی پرانی دشمنی تھی، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو قصاص میں کیا ان کی چھاتی کاٹی جائے گی؟ وہاں دیت ہوگی۔ بات سمجھا رہی یا نہیں آ رہی؟ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جہاں قصاص نہیں ہے وہاں دیت ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جس نے معاف کر دیا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اگر کوئی قاتل کو معاف کر دیتا ہے تو یہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یا جارے کے جو زخم دینے والا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، واولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالم، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ باقی انشاءاللہ بات آگے چلیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے اتاری تورات، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت تھی، ونور اور روشنی، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے نبی، الذین اسلموا، وہ جنہوں نے فرمانبرداری کی۔ کن کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ للذین ہادوا، واسطے ان کے جو یہودی ہوئے، والربانیون اور پیر درویش لوگ، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ساتھ اس کے کہ نگہبان بنایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، وکانوا علیہ شہداء، اور تھے اوپر اس کے گواہ، فلا تخشوا الناس، پس نہ ڈرو لوگوں سے، واخشون، اور ڈرو مجھ سے، ولا تشترو، اور نہ لو بآیاتی، بدلے میری آیات کے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الکافرون، پس وہی لوگ ہیں کافر۔ جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، پس وہی لوگ ہیں کافر۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھ دیا ہم نے اوپر ان کے، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس، بے شک جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں برابری ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پس جو کوئی معاف کر دے پس وہ کفارہ ہے اس کے لیے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔